محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضل الانبیاء، هو شمس الضحى بدر الدجى نور الہدى صدر العلا کہف الورى دافع البلاء والوباء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته وخلفائه وشهداء أمته وأولياء طريقته وعلماء ملته وذرياته وحزبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب فيه باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. صدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں. پیارے ناظرین سامعین، میں اس وقت ضیائی نیٹ ورک کے ذریعے آپ کے روبرو ہوں، آپ سے مخاطب ہوں. نقیب اجلاس، منبع اخلاص، ادیب شہیر، نقیب بے نظیر، ادیب ابن ادیب، عالم ابن عالم، نقیب ابن نقیب، مصنف ابن مصنف، حضرت علامہ غلام ذکر خان جالوی مدظ اللہ نورانی اور خطیب اہل سنت، عاشق تاج الشریعہ، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی عبد المقتدر صاحب قبلہ مدظ اللہ نورانی اور عزیزم دلشاد خان جالوی کی دعوت محبت پر آپ کے روبرو ہوں، اور تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت کروں گا. ایک بار عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. 16 حضرات بالکل اس وقت مجھے سماعت کر رہے ہیں، اور دیکھ رہا ہوں اسکرین پر نقیب اجلاس منبع اخلاص حضرت مولانا طبیب عالم طبیب، انہوں نے دعائیہ جملے سے نوازا. اللہ سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین. اور بھی احباب ہیں جو مجھے سماعت کرنے کے لیے اس وقت حاضر ہیں. ایک بار سارے سامعین ناظرین کلمہ طیبہ کا ذکر فرما لیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. آئیے ایک حدیث شریف سماعت کریں، رمضان شریف کی برکت دیکھیں. جان عالمین، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، سراج السالکین، شمس العارفین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، طٰہٰ و یاسین. سبحان اللہ بولے مومنین، سبحان اللہ. میں دیکھ رہا ہوں اس وقت شاعر اسلام طوطی چمن رضا، شاہکار ترنم حضرت نادر جمالی بنارسی صاحب قبلہ بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں. بہت سے احباب ہیں
اور میں اس وقت کمنٹ سے قطع نظر آپ کی خدمت کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سارے احباب کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، منیرین، شہیدین، شہزادے کونین، پیارے حسنین کا فیضان عطا فرمائے۔ جناب محمد فرید الاسلام کلیمی صاحب، آپ بھی سبحان اللہ کے ذریعے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے ناظرین سامعین کو سماعت کو قبول فرمائے۔ عرض کر رہا تھا میں کہ سرکار دو عالم نور مجسم، رسول محتشم، شفیع الامم، شہر یار ارم، تاجدار حرم، سید العرب والعجم، صاحب جود و کرم نے ارشاد فرمایا: اے میرے دیوانوں، پروانوں، فرزانوں، مستانوں، جابازوں، سرفروشوں، مجاہدوں، صحابیوں، مومنوں، احضروا المنبر، ممبر شریف کے قریب حاضر ہو جاؤ۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا: آقا داتا ماوا ملجا، شمس الضحیٰ بدر الدجا، نور الہدا، خیر الرسول، خیر البشر، خیر الورا نے فرمایا ممبر شریف کے قریب حاضر آ جاؤ۔ حکم مصطفیٰ تھا، صدیق اکبر بھی آ گئے، حضرت عمر بھی آ گئے، عثمان غنی آ گئے، مولا علی آ گئے، حضرت طلحہ آ گئے، حضرت زبیر آ گئے، سعد ابن ابی وقاص آ گئے، سعید ابن زید آ گئے، عبد الرحمن ابن عوف آ گئے، ابو عبیدہ ابن جراح آ گئے۔ آقا نے فرمایا بلال حبشی آ گئے، سلمان فارسی آ گئے، ابو ذر غفاری آ گئے۔ مصطفیٰ نے آواز دی، صحابہ کرام مصطفیٰ کی آواز پر امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح مسجد نبوی کے ممبر شریف کے قریب حاضر آ گئے۔ حضرت کعب ابن عجرہ حدیث شریف کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ممبر شریف کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، آقا نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اور میرے نبی نے فصاحت و بلاغت سے لبریز نورانی، عرفانی، ایمانی، قرآنی، حقانی تقریر سے صحابہ کرام کو مالا مال فرمایا، نوازا۔ آقا نے علم کا دریا بہا دیا، آقا نے علم کا سمندر بہا دیا۔ اب آقا جب ممبر شریف سے نیچے تشریف فرما ہوئے تو صحابی نے پوچھا: آقا میری ماں، میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما کننا نسمعه۔ او مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، ہمارے حضور، ہم نے آج ایسی بات سنی کہ اس سے پہلے نہ سنی۔ او پیارے آقا، آپ نے ممبر شریف کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ، اس وقت کہاں دعا ہو رہی تھی، کیسی دعا ہو رہی تھی؟ تو عالم غیب مصطفیٰ نے فرمایا: میرے دیوانوں، پروانوں، فرزانوں، مستانوں، جابازوں، سرفروشوں، مجاہدوں، صحابیوں، مومنوں، تم مسجد نبوی کے چھت کو دیکھ رہے تھے، در و دیوار کو دیکھ رہے تھے، ممبر کو دیکھ رہے تھے، محراب کو دیکھ رہے تھے، ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے تھے، میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے ممبر شریف کے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین جبرائیل امین نے دعا کی: بعودا من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص کہ جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ سبحان اللہ۔ سو جا فاطمہ، سو جا بیٹی، سو جا۔ حضرت کعب بن عجرہ حدیث شریف کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص، جبرائیل کی یہ دعا ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ آقا فرماتے جبرائیل نے یہ دعا کی تو میں نے آمین کہی تھی۔ صحابی نے پوچھا: آقا آپ نے ممبر شریف کے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، اس وقت کیسی دعا ہو رہی تھی؟ تو آقا فرماتے اس وقت جبرائیل دعا کر رہے تھے: بعود من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا پیارا نام لیا جائے اور وہ آپ کا نام سن کر آپ پہ درود شریف کا نذرانہ نہ پیش کرے۔ سارے لوگ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے جبرائیل نے یہ دعا کی، میں نے آمین کہی۔ صحابی نے پوچھا آقا اپنے ممبر شریف کے تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اس وقت کیسی دعا ہو رہی تھی؟ تو آقا نے فرمایا اس وقت جبرائیل دعا کر رہے تھے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو حالت ضعیفی میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنا داخلہ جنت میں نہ کرائے۔ جب جبرائیل نے یہ دعا کی تو میں نے آمین کہی تھی۔ میرے پیارے ناظرین سامعین، اب اس وقت 39 حضرات مجھے سماعت کر رہے ہیں، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دعا کس نے کی؟ سید الملائکہ نے۔ آمین کس نے کہی؟ سید الانبیاء نے۔ یہ دعا نہیں بلکہ دعا ایسی دعا تھی کہ جو تیر کی طرح نکلی، باب اجابت سے ٹکرائی اور اس شان سے قبول ہوئی کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی۔ دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے۔ جب دعائے محمد، جب آقا نے آمین فرما کر دعا کی مقبولیت کے لیے مہر لگا دی تو بلا مبالغہ وہ دعا بارگاہ عزدی میں قبول ہو گئی۔ میں گزارش کروں گا کہ رمضان کا احترام کریں، اور رمضان کا مہینہ آپ کو خوش قسمتوں کو قسمت سے حاصل ہوا ہے تو آپ عبادت و ریاضت کے ذریعے اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل کریں، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود شریف کی کثرت کریں اور والدین کی خدمت کریں۔ ماں عظمت والی، باپ عظمت والے، ماں بے مثال، باپ بے مثال۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ اگر حالت ضعیفی میں پالیں اور ان کی خدمت کریں گے تو آپ کو جنت کا پروانہ ملے گا۔ آئیے ایک حدیث شریف والدین کی فضیلت پہ سماعت فرمائیں۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امک، قال ثم من، قال ثم امك، قال ثم من، قال ثم امك، قال ثم من، قال ثم ابوك، او كما قال سید المرسلین۔ سارے سامعین ناظرین ایک بار بولیں سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے پیارے صحابی، باوقار صحابی، ذی وقار صحابی، ذی شان صحابی، معتبر صحابی، معتمد صحابی، مستند صحابی، جنتی صحابی، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی بارگاہ میں آقا داتا ماوا ملجا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا خیر الرسول خیر البشر خیر الورا کی بارگاہ میں ایک صحابی آ گئے۔ آنے کے بعد عرض کیا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی۔ جتنے ناظرین سامعین ہیں میرے اس پیغام کو حدیث شریف کے تناظر میں ہاتھوں ہاتھ لیں اور تخت دل پہ نوٹ کریں، اپنے احباب تک پہنچائیں۔ بہت قیمتی گفتگو اب ہونے جا رہی ہے، سماعت فرمائیے گا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی آقا اس کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابی نے پوچھا آقا بتائیں کون ہے؟ باپ ہے، ماں ہے، کون ہے؟ دادا ہے، دادی ہے، کون ہے؟ نانا ہے، نانی ہے، ساس ہے، سسر ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، کون ہے؟ بھائی ہے، بہن ہے، کون ہے؟ خالہ ہے، خالو ہے، کون ہے؟ چچا ہے، چچی ہے، ماموں ہے، ممی ہے، کون ہے؟ امام ہے، دوست ہے، پیر ہے، کون ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابی نے پوچھا من، کون ہے؟ اب آقا نے فرمایا اس کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ عظمت دیکھیں، آقا نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ صحابی نے پوچھا آقا ثم من، پھر کون؟ تو آقا نے فرمایا پھر تمہاری ماں۔ سبحان اللہ۔ صحابی نے تیسری بار پوچھا ثم من، میرے آقا پھر کون؟ تو آقا نے تیسری بار فرمایا پھر تمہاری ماں۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے چوتھی بار پوچھا آقا پھر کون؟ تو آقا نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تمہارے باپ۔ سب مل کر بولیں سبحان اللہ۔ ماں بے مثال، باپ بھی بے مثال، ماں عظمت والی، باپ بھی عظمت والے، لیکن 3 بار آقا نے فرمایا سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے۔ چونکہ ان کی شفقت بے مثال، ممتا بے مثال، محبت بے مثال، پرورش بے مثال،
اللہ اکبر. چین، یہ ملک چین ہمارا پڑوسی ملک. صدیوں پہلے وہاں ایک بار زلزلہ آیا، لاکھوں لوگ مر گئے، ملبہ ہٹایا جانے لگا تو ملبے کے اندر ایک خاتون اس طرح سے بچ گئی اور اس کا ایک بچہ اس طرح سے بچ گیا کہ جب چھت گری تو دو دیوار کے درمیان چھت معلق رہ گئی اور ملبوں کے اندر وہ خاتون اپنے بچے کے ساتھ تھی. جب ملبہ کئی دنوں کے بعد ہٹایا گیا، خاتون بے ہوش تھی، بچہ بھی بے ہوش تھا. ڈاکٹروں کی ٹیم نے جب علاج شروع کیا، خاتون کو بھی ہوش آ گیا، بچے کو بھی ہوش آ گیا، لیکن ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس خاتون کی انگلی کا سرا زخمی ہے. یہ کنارہ انگلی کا، یہ بھی کنارہ زخمی، یہ بھی زخمی، یہ بھی زخمی، یہ بھی زخمی. ڈاکٹروں نے پوچھا وہ خاتون یہ انگلیاں زخمی کیسے ہو گئیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا دودھ کے لیے مجھے پریشان کرتا تھا، میں اسے دودھ پلا دیتی تھی، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، اب میرے سینے میں دودھ بھی نہ رہا. اب جب وہ دودھ کے لیے مجھے پریشان کرتا تھا تو میں سوچنے لگی کہ غذا کا انتظام کیسے کروں گی. میں سوچنے لگی کہ اگرچہ میرے سینے میں دودھ موجود نہیں لیکن میرے جسم میں خون موجود ہے، میں اپنے بیٹے کو خون پلا کر زندہ رکھوں گی. جب وہ رونے لگا تو میں انگلی کو دانتوں سے کاٹنے لگی اور جب خون جاری ہو گیا تو بیٹے کے منہ میں ڈال دی. وہ خون چوستا رہا، اس کے پیٹ میں خون پہنچا، تسلی ملی. دوسری بار رویا، دوسری انگلی کاٹی، زخمی کی، اور جب خون جاری ہو گیا تو بیٹے کے منہ میں ڈال دی. وہ خون چوستا رہا، اس طرح سے اسے تسلی مل گئی. تیسری بار رویا، تیسری انگلی کاٹی، اور اس طرح سے میں نے اپنے بیٹے کو خون پلایا ہے. میں بھی بے ہوش ہو گئی، میرا بچہ بھی بے ہوش ہو گیا. آج آپ لوگوں نے ہمیں نکالا ہے اور آج ہمیں علاج کے بعد ہوش آیا ہے. میں نے اپنے بیٹے کو خون پلایا ہے. ڈاکٹروں کی آنکھیں نم ہو گئیں اور سب نے کہا ماں کی عظمت کو سلام، ماں کی محبت کو سلام، ماں کی ممتا کو سلام، ماں کی شفقت کو سلام. کہ ماں اگر یہ جان لے کہ بیٹے کو خون پلا کر زندہ رکھا جا سکتا ہے تو ماں اپنے بیٹے کو اپنا خون پلا دیتی ہیں. ایک شعر میں پیش کرتا ہوں، اپنا ذاتی شعر پیش کرتا ہوں کہ ماں کی خدمت کرو میرے بھائی، ان کی خدمت سے رحمت ملے گی. ماں کی خدمت کرو میرے بھائی، ان کی خدمت سے رحمت ملے گی. حق تو یہ ہے کہ خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی. حق تو یہ ہے کہ خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی. تو یقیناً ماں کی عظمت میں مثال، عہد رسالت میں ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان. او جان عالمین، مراد المشتاقین، انیس الغریبین، سراج السالکین، شمس العارفین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، طہ و یاسین. میں نے قسم کھائی ہے سرکار، میں نے قسم کھائی ہے کہ اگر میرا کام ہو جائے تو جنت کی اوپر والی چوکھٹ چوموں گا اور جنت کی نیچے والی چوکھٹ چوموں گا. سرکار اب کام مکمل ہو گیا سرکار، ابھی تو زندہ ہوں، کب مروں گا اور کب چوکھٹ کو چوم کر منت کی تکمیل کروں گا، کیسے قسم اتاروں گا؟ فرمایا گھر جاؤ، باپ کی پیشانی کو چوم لینا، ماں کے قدموں کو چوم لینا، منت پوری ہو جائے گی، قسم اتر جائے گی. رونے لگے صحابی میرے آقا، ان کا انتقال ہو چکا، وہ دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر چکے ہیں. سرکار میں کم نصیب ہوں، ان کے سائے سے، پر نور پر رحمت بابرکت سائے سے ہم محروم ہیں. فرمایا تو گھر قبرستان جاؤ. قبرستان جاؤ. آقا فرماتے قبرستان. اب دیکھو قبرستان مصطفیٰ بھیج رہے ہیں، جاؤ قبرستان. باپ کی قبر کی سبحان اللہ نشاندہی ہو جائے، ماں کی قبر بھی دیکھ لینا، باپ کی قبر کے سرانے کو چوم لینا، ماں کی قبر کی پائنتی کو چوم لینا، قسم اتر جائے گی. رونے لگے صحابی، یا رسول اللہ ان کی قبریں کہاں ہیں، ہمیں معلوم نہیں. سرکار فرمایا تو گھر جاؤ، 2 لکیر کھینچ لینا، ایک لکیر کو باپ کی قبر تصور کر لینا، دوسری لکیر کو ماں کی قبر تصور کر لینا. باپ کی لکیر کے سرانے کو چوم لینا، ماں کی لکیر کی پائنتی کو چوم لینا، دنیا میں ہی قسم اتر جائے گی. سبحان اللہ. تو ماں عظمت والی، باپ عظمت والے، ماں بے مثال،
باپ بے مثال. مگر دیکھا یہ جاتا ہے شادی سے پہلے والدین سے بڑی محبت رہتی ہے، والدین کی بہت خدمت ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ بات چیت بند، گفتگو بند، ساتھ رہنا بند. اگر یہی حرکت رہی تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے وہی سلوک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. رب کعبہ کی قسم، یہ مشاہدے میں آ گئی ہے بات. جو سلوک آپ کریں گے وہی سلوک آپ کے ساتھ کیا جائے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ شادی کے بعد والدین سے محبت جو ہے اس محبت میں اضافہ ہو جائے، ان سے جو خدمت، ان کی جو آپ خدمت کر رہے خدمت میں بھی اضافہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. چونکہ وہ نوجوان جو شادی کے 7 سال کے بعد اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا، بیوی بولی آپ کہ ابا رات بھر کھانس کر ہماری نیند حرام کر دیتے ہیں. وہ جو اپنا کھیت ہے وہیں ابا کے لیے کمرہ بنا دیجئے، صبح شام کھانا پہنچایا جائے گا. بیوی کی بات سمجھ میں آ گئی، کمرہ بنا دیا کھیت میں، صبح شام کھانا پہنچاتا رہا. نوجوان ٹھنڈا گئی، بولا باپ نور نظر مجھے ٹھنڈ لگتی ہے، نور نظر میرے لیے کمبل کا انتظام کرو، ابھی لے کر آتا ہوں. شام کو کمبل لے کر چلا تو نوجوان کا 6 سال کا بچہ بھی ساتھ چلا، بیٹا بھی ساتھ چلا. راستے میں پوچھ رہا ہے ابا یہ کمبل کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تمہارے دادا کے پاس. کیا کریں گے؟ ٹھنڈ میں اوڑھیں گے. بچہ بولا کہ کمبل کو 2 حصے میں تقسیم کیجئے، 20 سے کاٹ دیجئے، آدھا مجھے دے دیجئے. کہنے لگا نوجوان تو کیا کرے گا؟ تجھے کمبل چاہیے، دکان سے نیا کمبل دلاتا ہوں. کہنے لگا نہیں، اسی کمبل کا آدھا حصہ چاہیے مجھے. کیا کرے گا تو؟ بچہ بولا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو لا کر بھی اسی مقام پہ رکھوں گا، اسی کمرے میں رکھوں گا، اور ٹھنڈ لگے گی تو اوڑھنے کے لیے کمبل کا یہی آدھا حصہ دوں گا. جو سلوک آپ اپنے باپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہی سلوک میں اپنے باپ کے ساتھ کروں گا. نوجوان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، باپ کے قدموں میں گھرا لے کر گھر آیا اور صاف اعلان کر دیا مکان میرے باپ کا، دکان میرے باپ کی، زمین میرے باپ کی، جائیداد میرے باپ کی، دولت میرے باپ کی، ثروت میرے باپ کی، یہ جوانی میرے باپ کی عطا ہے. اس مکان میں کوئی رہے نہ رہے میرا والد ضرور رہے گا. ماں کی خدمت کرے، باپ کی خدمت کرے. 123 حضرات اس وقت مجھے سماعت کر رہے ہیں، 124. اللہ تعالیٰ سارے حاضرین کو، سامعین کو، ناظرین کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ اکبر. یہ بات یوں آ گئی ضمناً کہ آقا فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرائے. یہ جبرائیل امین نے دعا کی. اور اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جس کے سامنے آقا کا پیارا نام لیا جائے اور وہ ان پہ درود کا نذرانہ نہ پیش کرے. اور اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص کہ جن کے والدین حالت ضعیفی میں ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنا داخلہ جنت میں نہ کرائے. اللہ توفیق عطا فرمائے. چونکہ رمضان کا مہینہ تو روزے کی وہ فضیلت، رمضان کی وہ فضیلت کیا سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، عشق رسول میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کی فکر مشکبار ہو جائے گی. اللہ اکبر. فضیلت تو سماعت کریں. میرے آقا فرماتے ہیں سرکار دو عالم نور مجسم رسول محتشم شفیع الامم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اُتیت امتی 5 خصال فی رمضان. 128 حضرات اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، سب مل کر ایک بار بولیں سبحان اللہ. کمنٹ میں سبحان اللہ لکھنا ضروری نہیں ہے، ایک بار آپ اپنی زبان سے بولیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو عرض کر رہا تھا میں کہ آقا فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں میری امت کو 5 ایسی خصوصیتیں دی گئیں جو کسی اور نبی کی امت کو نہ ملی. لم تعطہن قبلہم. آقا فرماتے ہیں کہ میری امت سے پہلے کسی اور نبی کی امت کو وہ خصوصیتیں نہ ملیں. مجھے کہنے دیجئے حضرت آدم کی امت کو نہ ملی، حضرت شیس کی امت کو نہ ملی، حضرت زکریا کی امت کو نہ ملی، حضرت یحییٰ کی امت کو نہ ملی، حضرت شعیب کی امت کو نہ ملی، حضرت سلیمان کی امت کو نہ ملی. وہ خصوصیتیں حضرت صالح کی امت کو نہ ملی، حضرت ہود کی امت کو نہ ملی، حضرت ہارون کی امت کو نہ ملی، حضرت یوسف کی امت کو نہ ملی، حضرت یعقوب کی امت کو نہ ملی، حضرت موسیٰ کی امت کو نہ ملی، حضرت عیسیٰ کی امت کو نہ ملی. آقا فرماتے ہیں یہ 5 خصوصیتیں صرف اور صرف ہمارے غلاموں کو حاصل ہیں، امت محمدیہ کو حاصل ہیں. سبحان اللہ.
آپ کہیں گے ذکر اللہ قادری، جلدی بتاؤ وہ خصوصیتیں کون کون سی ہیں؟ تو نمبر 1 سماعت کیجئے، آقا فرماتے ہیں خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ، مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے روزہ دار کے منہ کی بو، اللہ عز و جل کو مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے، پہلی خصوصیت۔ اور دوسری خصوصیت سماعت کریں، آپ خود کو روک نہیں پائیں گے، آقا فرماتے ہیں کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں روزہ داروں کے لیے افطار تک مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں روزہ داروں کے لیے افطار تک مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ 2 خصوصیت۔ تیسری آقا فرماتے خصوصیت یہ ہے کہ ہر روز جنت کو سنوارا جاتا ہے، ہر روز جنت کو نکھارا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، اور حکم ہوتا ہے وہ جنت تو تیار رہنا، ان قریب میرے وہ بندے جو دنیا میں روزے سے تھے وہ آئیں گے اور تجھے آباد کریں گے۔ سبحان اللہ، جنت انتظار کر رہی ہے، جنت منتظر ہے۔ 3 چوتھی خصوصیت، وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، آقا فرماتے ہیں کہ اس رمضان شریف میں شیاطین کو، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ 4 5ویں سن کر آپ خود کو روک نہیں پائیں گے انشاءاللہ، آقا فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے تو سارے روزہ داروں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آخری شب آئی اور سارے روزہ داروں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحابی نے پوچھا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان، آہیا لیلۃ القدر، وہ مغفرت والی شب کیا شب قدر ہوتی ہے؟ آقا فرماتے نہیں وہ شب قدر تو نہیں، لیکن جب مزدور کام پورا کر لیتا ہے تو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو 1 مہینے تک جب اللہ کے بندے روزہ رکھتے ہیں اور آخری شب آتی ہے، کام پورا ہو جاتا ہے تو انہیں بھی مزدوری مل جاتی ہے، دنیاوی مزدوروں کو درہم و دینار ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت عطا فرماتا ہے، مزدوری میں جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رمضان شریف کی وہ خصوصیتیں ہیں جو بے مثال ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سعادت مند ہیں وہ لوگ، قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ جو رمضان شریف کا احترام کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں۔ چونکہ رمضان کا احترام باعث برکت ہے، باعث نجات ہے۔ بخارا، شہر بخارا کا وہ مجوسی، آتش پرست ہے، مجوسی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، شہر بخارا کی بات ہے، مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، آتش پرست کا بیٹا بھی ساتھ تھا، اچانک بازار سے کوئی شے خرید کر مجوسی کا بیٹا اعلانیہ کھانے لگا، مجوسی نے دیکھا پلٹ کر اور ایک تماچا رسید کر دیا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی بے غیرت؟ مسلمان روزے سے ہیں اور تو اعلانیہ کھا رہا ہے۔ کہنے لگا آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ مجوسی بولا منہ کھولا کہ میں بھی کھاتا ہوں لیکن اعلانیہ نہیں کھاتا، میں چھپ کر کھاتا ہوں، رمضان کا احترام کرتا ہوں، مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب مر گیا مجوسی تو کسی صاحب نظر نے دیکھا، کسی مومن نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، مجوسی جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا گیا او مجوسی تو آتش پرست تھا، تجھے جنت کیسے مل گئی؟ کہنے لگا میں رمضان کا احترام کرتا تھا اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی کہ مرنے سے پہلے کلمہ شریف کی توفیق مل گئی، ایمان مل گیا۔ سبحان اللہ، موت سے پہلے کلمہ مل گیا اور موت کے بعد جنت مل گئی۔ رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ تو اگر غیر بھی رمضان کا احترام کریں تو انہیں بھی محروم نہیں رکھا جاتا، اللہ تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے۔ گویا جنت مل گئی اور مرنے سے پہلے کلمہ مل گیا۔ یہ سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدا بخشندہ۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کا احترام کریں، اس میں شیاطین بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس سال 2020 میں لاک ڈاؤن کی صورتحال تو ایسی ہو گئی کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں، عوام بھی بند ہیں، خواص بھی بند ہیں، سب بند ہیں۔ مسجدوں میں کثرت کے ساتھ
جو جماعت ہوتی تھی تراویح کی وہ جماعت بھی بند ہے، قرآن شریف کی وہ تلاوت جس سے ایمان تازہ ہوتا تھا، روح کو بالیدگی ملتی تھی، وہ تلاوت بھی کثیر جماعت کے ساتھ بند ہے، اور لمبی جماعت جو ہوتی تھی ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، وہ بھی بند ہیں۔ جمعہ کی نماز میں بھی مسجد کے حوالے سے زیادہ بھیڑ نہ ہو، یہ لاک ڈاؤن میں ہندوستان کی حکومت کا ایک بنا ہوا قانون ہے جس پہ عمل کرنا ہی چاہیے، اور ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو گویا وہ جماعت بھی بند ہیں، تو گویا گھروں میں نماز ہو رہی ہے، گھروں میں عبادت و ریاضت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ نماز بند نہیں ہے، نماز چالو ہے، لیکن یہ بند تو دیکھیں کیا کیا بند ہے۔ گناہوں کے سارے اڈے بند ہیں، اس میں عیاشی بند ہے، مکاری بند ہے، اس میں قمار بازی بند ہے، پتنگ بازی بند ہے، سینما بازی بند ہیں، پارکوں میں عیاشی ہوتی تھی وہ عیاشی بند ہیں، طوائف خانے بند ہیں، ڈرامے بند ہیں، ناچ گانے بند ہیں، آرکیسٹرا بند ہیں۔ گویا گناہ بند ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں۔ ہر روز ہندوستان میں سینکڑوں کی تعداد میں بلاತ್ಕಾರ اور ریپ کے کیس سامنے آتے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس طرح کی درندگی اب نہیں ہو رہی ہے، تو اس طرح کے بلاತ್ಕಾರ کے جو حادثے ہوتے تھے وہ حادثے بھی بند ہیں۔ ہر روز ہندوستان میں 600 لوگ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے تھے۔ جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، تو ایکسیڈنٹ سے مرنے والے لوگ بھی اس سال محفوظ رہے۔ یہ بھی مشیت ربی ہے، مشیت ربی ہے۔ اگر دیکھیں 40 دنوں میں 20,000 لوگ تقریباً ایکسیڈنٹ سے اگر مرنے والے تھے، اللہ اکبر، مشیت ربی دیکھیں کہ ایکسیڈنٹ سے 20,000 لوگوں کی بچت ہوئی۔ تو ایکسیڈنٹ بھی بند ہیں، گناہ بند ہیں، سبحان اللہ، گناہ بند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لاک ڈاؤن میں اگر مومنوں کو رزق عطا فرماتا رہے، اور اس لاک ڈاؤن کی صورتحال اگر لمبی بھی ہو، لاک ڈاؤن اگر لمبا بھی چلے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا رہے، تو میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن سے بے شمار فوائد ہیں، گناہ بند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ رمضان شریف کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ اس سال عید بھی سادگی سے ہی منائیں، عید بھی سادگی سے ہی منائیں۔ ایک میری ویڈیو بہت وائرل ہوئی، میں نے 9 منٹ کا پیغام نشر کیا تھا، تقریباً 52,000 لوگ سوشل میڈیا پہ اسے دیکھ چکے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جو کمنٹ موصول ہوئے ہیں، تاثرات موصول ہوئے ہیں، سب مثبت تاثرات ہیں، سب نے سراہا ہے اور میری اس گفتگو کو قبول کیا ہے، اور سب نے وعدہ کیا کہ ہم عمل کریں گے۔ وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں بازاروں میں لوگ خریداری کے لیے جا رہے ہیں، ماں بہنیں جا رہی ہیں۔ آج ہی سوشل میڈیا پہ ایک ایسی ویڈیو آئی کہ خواتین، نقاب پوش خواتین کسی دکان میں خریداری کے لیے پہنچی تھیں، پولیس کی ٹیم آ گئی اور دکان کو سیل کر دیا گیا، تالا ڈال دیا گیا۔ وہ 5-6 خواتین جو نقاب پوش تھیں وہ چھپ گئی تھیں، بعد میں چونکہ دکان سیل کر دی گئی، تالا ڈال دیا گیا، نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی، سائیڈ سے کسی طرح بجلی کے کھمبے کے ذریعے ان خواتین کو اتارا گیا۔ کس قدر شرمناک بات ہے۔ ان نقاب پوش خواتین تک اگر میری آواز پہنچے تو میں بتانا چاہوں گا کہ تم خریداری کے لیے اس قدر بیتاب کیوں ہو، بے قرار کیوں ہو، تم خریداری کے لیے اس قدر مزمحل کیوں ہو، خریداری کے لیے اس قدر تم کیوں اس قدر بیتاب ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لاک ڈاؤن میں جبکہ عبادت بند ہے، ریاضت بند ہے مسجدوں میں، اور تم خریداری کے لیے پریشان ہو۔ ان 5-6 نقاب پوش خواتین نے اسلام کو بھی بدنام کیا، مسلمانوں کو بھی بدنام کیا۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے جیسے خریداری کرنے کی بیماری ہو گئی۔ ان ماں بہنوں سے گزارش ہے، پیسوں کی حفاظت کرو، اگر پیسے ہیں تمہارے پاس غریبوں کی مدد کرو، پڑوسیوں کی مدد کرو، مفلوک الحال حضرات کی مدد کرو۔ دیکھو کون ہے جو اس لاک ڈاؤن میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہے، ان کی مدد کرو۔ خریداری کے لیے اس قدر بیتاب کیوں ہو تم؟ اور یہ کچھ پتہ نہیں آگے اس طرح کے معاملات، حالات کب تک رہیں گے۔ مئی کے بعد جون، اگر یہ لاک ڈاؤن جون تک چلا، اول جون میں اگر یہ ختم بھی ہو گیا، تو کاروبار کی جو پوزیشن ہے، آمدنی کے جو ذرائع ہیں، وہ سازگار ہونے میں 5-6-7 مہینے لگ سکتے ہیں۔ لہٰذا پیسوں کی حفاظت کرو،
پیسوں کی حفاظت کرو اور ان پیسوں کے ذریعے غریبوں کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حکومت کی طرف سے شراب کے حوالے سے بھی اعلان ہو گیا کہ شرابیوں تم شراب خرید سکتے ہو. لمبی لمبی لائنیں لگ گئیں دکانوں پہ، کئی کلومیٹر تک لائن لگ گئی. 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 2.5 کلومیٹر تک لوگوں نے شراب کے لیے لائن لگا دی اور سوشل ڈسٹینس کی دھجی اڑا دی شراب کے لیے. 40 دنوں تک عوام نے شراب نہ پی کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم شراب کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن ہماری بے شرم حکومت نے دکانوں کو کھول کر یہ بتا دیا کہ شرابیوں تم شراب کے بغیر تو رہ سکتے ہو، حکومت نہیں رہ سکتی، حکومت شراب کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ لمبی لمبی لائن تھی، لمبی لمبی قطار تھی، لیکن ایک بھی ٹوپی والا نہیں تھا. اس لائن میں کوئی داڑھی والا نہیں تھا. شراب کے لیے کوئی ٹوپی والا نہیں پہنچا، شراب کے لیے کوئی داڑھی والا نہیں پہنچا. یہ اللہ کا شکر ہے. چونکہ سب جانتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شراب پیے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں کہ شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا. لہٰذا شراب حرام ہے، ہم مومن ہیں اور حرام شے سے ہم دور و نفور رہتے ہیں. اور شراب اگر کوئی پیتا ہے تو شریعت کا بہت سخت حکم ہے کہ درے مارے جائیں، 80 درے مارے جائیں. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو 80 درے مارے جاتے، 80 درے مارے جاتے شرابی کو. اور اس وقت جبکہ حکومت نہیں ہے اسلامی، لہٰذا ہمارا یہ جمہوری نظام جو ہندوستان کا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شرابی ہے آپ کے محلے میں تو درے تو نہیں مار سکتے، آپ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، بائیکاٹ کیجئے. ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے. اسے ملنا جلنا بند، بات چیت بند، اسے شادی بیاہ بند، اسے دعوت دینا بند، اس کی دعوت میں جانا بند، اسے سلام بند، کلام بند، مصافحہ بند، معانقہ بند. جب بائیکاٹ آپ کریں گے انشاءاللہ اس کی اصلاح ہوگی، اور جب اصلاح ہوگی اور اس کا ضمیر جب جاگے گا تو انشاءاللہ اسی حرکت قبیحہ سے وہ باز آئے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو شراب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اللہ تعالیٰ شراب سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو عرض کر رہا تھا میں کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ سبحان اللہ 134 حضرات مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. 134 حضرات اس وقت جب کہ میں اپنے رنگ میں بول نہیں پا رہا ہوں. میرے بچے سو رہے ہیں، بیٹا سو رہا ہے، بیٹی سو رہی ہے، بچے سب سو رہے ہیں. اگر میری آواز بہت تیز ہو گئی تو سب جاگ جائیں گے، اور زیادہ تیز ہو گئی جس طرح اسٹیج پہ بلند ہوتی ہے تو محلہ بیدار ہو جائے گا، پوری بستی بیدار ہو جائے گی. لہٰذا میں اپنے احباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ان کی نیند کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں بہت کنٹرول میں ہوں. ایک حدیث شریف اور سنا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. کبھی جب دن میں بیان ہوگا میرا اور جب مسجد میں رہوں گا اور مسجد سے جب بیان ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پھر وہ مکمل رنگ میں ایک ناصحانہ اور انشاءاللہ تعالی کہہ لیجئے کہ نورانی عرفانی قرآنی تقریر کے ساتھ میں حاضر آؤں گا. ایک حدیث شریف اور سماعت فرما لیں. خطبہ شریف کے ساتھ جس حدیث شریف کی تلاوت کی میں نے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. سماعت فرما لیں. سرکار دو عالم فرماتے، نور مجسم فرماتے ہیں، سید ابرار و اخیار فرماتے ہیں، مالک و مختار فرماتے ہیں، دانائے سبل ختم رسول مولائے کل فرماتے ہیں، فی الجنت ثمانیت ابواب، جنت میں 8 دروازے، فیہ باب یسمی الریان، 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان. ریان آقا فرماتے لا يدخلہ الا الصائمون. آقا فرماتے ریان دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. ریان دروازہ یہ خصوصی طور پہ اسپیشل طور پہ روزہ داروں کے لیے ہے. تو سارے روزہ دار مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے لیے باب جنت جس کا نام ہے ریان، وہ باب انتظار کر رہا ہے. اور خصوصی طور پہ ہمارے لیے ہے یہ وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے کہ اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا اضافے کے ساتھ عطا کیا جاتا ہے، بلکہ 700 گنا اضافے کے ساتھ عطا کیا جاتا ہے. ایک بار رمضان میں سبحان اللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ جتنا ثواب
غیر رمضان میں 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے سے ملتا ہے. اللہ اکبر. یہ آفر دھماکہ خیز آفر ہے. ایک بار سبحان اللہ رمضان میں آپ بولیں گے تو 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. سارے لوگ ایک بار بولیں سبحان اللہ. ایک بار کلمہ طیبہ کا ذکر کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علامہ مفتی عبد المقتدر صاحب جالوی، نقیب اجلاس علامہ غلام مذکر خان جالوی، عزیز القدر جناب دلشاد خان جالوی سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اور میرے یہ سارے احباب، اللہ اکبر، میں نام نہ لے سکا اور کمنٹ پہ میری توجہ نہ رہی، میں معذرت چاہتا ہوں. بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نظر میری پڑے گی. 142 حضرات اس وقت مجھے سماعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے. حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، منیرین، شہیدین، شہزاد کونین، پیارے حسنین کا فیضان عطا فرمائے. آمین. آپ سب میرے لیے دعا کریں. میں آپ سارے ناظرین کے لیے دعا کرتا ہوں. میری اس آواز کو اگر ممکن ہو تو آگے بھی پہنچا سکتے ہیں، اجازت ہے. اللہ تعالیٰ ضیائی نیٹ ورک کو سلامت رکھے اور جتنے خدام ہیں مولا سب کو سلامت رکھے. اور اس لاک ڈاؤن میں مولا تعالیٰ سب کو رزق عطا فرمائے، سب کی مدد فرمائے. سازش بہت ہو رہی ہے ہمیں ذلیل کرنے کی، مزید ذلیل کرنے کی، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازش ہو رہی ہے. لیکن ہم تو یہی جانتے ہیں تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا. اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ تعالی ہماری مدد فرماتا ہے اور ماضی میں بھی فرماتا رہا. انشاءاللہ آج بھی مدد اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ ہے، مستقبل میں بھی مدد رہے گی. ایمان کی قوت کے ساتھ آپ عبادت و ریاضت کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں. اللہ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے. اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. کوئی جملہ زبان سے ایسا نکلا ہو جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو میں تائب ہوتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیبہ کا ذکر فرما لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ضیائی نیٹ ورک زندہ باد، پائندہ باد، تابندہ باد، درخشندہ باد. السلام علیکم.